میزان محترم، آج ایک رائے کے مطابق 20 ماہ رمضان ہے اور اس اعتبار سے 21 رمضان کی شب ہے۔ چاہے 19 رمضان ہو یا 20 رمضان ہو، دونوں صورتوں میں مولا امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عظیم الشان ہستی کی شہادت کی شبوں میں سے ایک شب قرار پاتی ہے۔ وہ مولا امیر المومنین جن کی ذاتی گرامی سے اس مکتب کا تعارف ہے، ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے اندر شیعہ علی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ امیر المومنین کی ذات کے جس نے پہلے دن سے دین اسلام کی نصرت فرمائی۔ اسلام کا کوئی محاذ ایسا نہیں تھا جس کے اندر مولانا امیر المومنین کی قربانیاں اور ان کی جانثاری شامل نہ ہوئی ہو۔ دنیا بھر کو علم کے ایسے ابواب سے آشنا کروایا جن تک بغیر مولانا امیر المومنین کے کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ مولانا امیر المومنین کی ذات کے سامنے ادائے احترام کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دنیا میں ہمیں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور امیر المومنین کی ذات گرامی کے حوالے سے اتنے موضوعات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سینکڑوں سال لوگ صرف ایک کام کریں تو مولا امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو اس ذات کے پہلو اتنے زیادہ ہیں، ان کے علم کے ابواب اتنے زیادہ ہیں کہ بلا شک و شبہ انسانیت عاجز ہے کہ ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکے یا ان کی شخصیت کے بارے میں کما حقہ علم حاصل کر سکے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے بات بہت واضح ہے کہ 1400 سال سے ان کے دوست بھی اور بدقسمتی سے ان کے دشمن بھی ان کی ذات کو تحقیقات کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دوست اس اعتبار سے کہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مولا کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے مولا کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن اس اعتبار سے کہ اپنی اس عبث کوشش میں مشغول ہیں کہ شاید ان کی ذات کے اندر کوئی منفی پہلو نکالے، لیکن بحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے ہمیں وہ عظیم الشان ہستی نصیب فرمائی ہے کہ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ مولا امیر المومنین کی ذات سے سیکھے تو ان کی ذات میں سکھانے کے اور ابواب موجود ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ ان کی ذات کے خلاف کوئی چیز نکال کے لے آئے تو یہ پوری انسانیت عاجز ہو جائے گی۔ عظیم الشان ہستی مولا امیر المومنین کی، میں اس اعتبار سے امیر المومنین کی ذات کے ایک پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور حتی الامکان کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم صرف نظریاتی گفتگو نہ کریں، کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، جس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہو۔ تو اس اعتبار سے مولا امیر المومنین کی زندگی سے ایک پہلو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر ان کی ذات گرامی کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کچھ اس کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس انسان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی زندگی میں دوست بھی موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو ان کی ایک ایک بات کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، اور 1400 سال میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بدقسمتی سے مولا امیر المومنین کے دشمن بھی ایسے دشمن موجود ہیں جو ان کے نام سے بغض کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ
یہ جو شخصیت کے اندر ایک عنصر ہے کہ کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح کی زندگی بنانا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک وہ فارمولہ موجود ہے جو بہت زیادہ رائج ہے انسانوں کے اندر، اور ایک اعتبار سے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر ایک کو اپنے آپ سے خوش کرنے کی کوشش کروں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس طریقے کی اچھائیوں کو یقیناً سنا ہوگا، لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اچھا، یہ جملہ سننے کے لیے اچھا ہے، کہنے کے لیے بھی اچھا ہے کہ بھئی وہ ایسا آدمی ہے کوئی اس سے ناراض نہیں ہے، کوئی اس سے ناخوش نہیں ہے، وہ سب کو خوش کر لیتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں، ایسا ہونے کے لیے کہ سب اس سے خوش ہوں، انسان کو ہر قسم کے اصول سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی کے اندر کوئی اصول نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اس کی زندگی کے اندر اسٹینڈرڈ نہ ہو، تو وہ انسان ایسا انسان بن سکتا ہے کہ ہر انسان اس سے خوش ہو جائے۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں ہر انسان خوش ہو، تو اس میں اچھے بھی شامل ہیں، برے بھی شامل ہیں۔ ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے اچھے انسان خوش ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے برے انسان بھی خوش ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان ایسا انسان ہے کہ جو اچھا ہے، اپنی زندگی کے اندر اچھائی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ایسا انسان اگر ہوا تو کیا دنیا کے ظالم بھی اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں، دنیا کے ظالم خوش نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو ایک اور چیپٹر کھلے گا۔ ٹھیک ہے، میں ظلم نہیں کرتا، میں ناانصافی نہیں کرتا، اگر کسی پہ ظلم ہو اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے میں ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور اگر کسی پہ ظلم ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، میں اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، ہاں، اس سے سب خوش ہوں گے، اس سے سب خوش ہوں گے، کیونکہ یہ خود کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لوگ اس سے خوش رہیں گے، اور یہ کسی مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے گا، تو ظالم بھی اس سے خوش رہیں گے، ظالم بھی خوش رہیں گے کہ بھئی یہ آواز ہی نہیں اٹھاتا، کسی کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، حتیٰ ظالم کے خلاف نہیں بولتا۔ اگر ایسا انسان ہو تو پھر امکان یہ ہے کہ سب اس سے خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کی اور میری زندگی کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی اصول ہوا، تھوڑا سا بھی کوئی قاعدہ ہوا، کوئی ضابطہ ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کو کسی اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے، پھر ایک مشکل پیش آئے گی۔ جیسے ہی میں اس اسٹینڈرڈ کی خاطر میدان میں اتروں گا، تو اس معیار کے توڑنے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، قطعاً ایسا ہوگا، وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میں ایک ایسا انسان بنوں جس سے سب خوش ہوں، تو پھر مجھے ایک کام کرنا چاہیے، زندگی میں کوئی معیار نہ بناؤں۔ امیر المومنین کی ذات ایسی ذات نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ذات میں جو ایک بات ہمیں 1400 سال کے فاصلے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بات بات کا کوئی سخت معیار بنا ہوا ہے، کوئی بہت سخت معیار بنا ہوا ہے۔ میں ایک دنیاوی سادہ سی مثال سے شروع کروں گا اور اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ اور میں جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، تو آپ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جرمنی کے اندر ایک چیز جو بہت طے شدہ ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے سٹینڈرڈز میں۔ اگر معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتے، بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں پر جو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کاش ہم ان لوگوں کو بتا سکتے کہ ہمارے مولا کی ذات کس قسم کی ذات ہے، کاش ہم بتا سکتے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں جس انسان کے اسٹینڈرڈز ہوں اور وہ اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر مقابلہ کرے،
کھڑا ہو جائے اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر، دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. دنیا اصول پسند انسان کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. جس انسان کی زندگی میں کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، اصول ہے، چاہے بعض معیارات کو قبول نہ کریں، کہیں کہ بھئی آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اسٹینڈرڈ ہونے کو، معیار ہونے کو دنیا پسند کرتی ہے، اور اس بات کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کم سے کم اس آدمی کی زندگی میں کوئی معیار تو ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کیس ہوا امریکہ کے اندر، اور ایک میئر تھا، وہ کوئی زمین بیچ رہا تھا. اس نے جب بیچنے میں بولی منگوائی تو مسلمانوں نے اس جگہ کی بولی لگا دی. کوئی چرچ تھا کسی میونسپلٹی کے ٹائپ کا، مسلمانوں نے اس کی بولی لگا دی. مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا. جب مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا تو علاقے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم تو نہیں بکنے دیں گے. آؤ بڑا جناب انہوں نے چیخم چلائی کی. وہ مسلمان جو تھے وہ بھی سوچنے لگے کہ بھئی ہم اس کو خرید بھی لیں گے تو یہ زندگی ہماری چین سے نہیں گزارنے دیں گے. تو وہ میئر کے پاس آئے اور میئر سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر قانونی حرکت ہے، یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے لیے کھڑا رہوں گا، آپ بھی کھڑے رہیے. انہوں نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا، ان لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا تو مسلمانوں نے اپنی بٹ واپس لے لی. کہا بھائی ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے. جب وہ پیچھے ہٹ گئے اس میئر نے استعفیٰ دے دیا. کہا نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور میں اپنے ہم مذہب لوگوں کے خلاف استعفیٰ دوں گا، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو اس آدمی کو امریکہ کی کچھ کونسلز نے ایوارڈز دی کہ بھئی اس آدمی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حق کی خاطر اتنی قربانی دینے کو تیار ہے. آج کی دنیا ایسی دنیا ہے. یہ جو مصنوعی لیڈر بنائے جاتے ہیں ان مصنوعی لیڈروں کو بھی اس طرح کا اصول پسند بنا کے دکھایا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے اصول پسند نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، لیکن میڈیا اور دوسرے پروپیگنڈا کے ذریعے سے انہیں اصول پسند دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لیڈر بن سکیں، تاکہ وہ ہیرو بن سکیں. تو میں کہتا ہوں جس دنیا کے اندر جعلی لوگوں کو میڈیا کی پروپیگنڈا کی طاقت کے ذریعے سے اصول پسند دکھا کر ہیرو بنا دیتے ہیں، کاش ہم بتا سکتے ہمارے مولا کی ذات کون سی ذات تھی. کاش ہم بتا سکتے. اچھا یہ جو مولا کی ذات اصول پسند ذات تھی، یہ اصول پسند ذات کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے، یہ کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے. تھوڑا سا میں جائزہ لوں کہ بھئی کس طرح کی اصول پسند ذات تھی، تو ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا کی ذات پہ لوگوں نے اعتراضات بھی بہت کیے ہیں. اب ہم ان تمام اعتراضات کے جواب بھی نہیں دے سکتے، وقت کی بھی محدودیت ہے، اس سے ہمیں شاید سیکھنے کو بھی کم ملے. تو صرف اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کی دور خلافت کے اندر جنگیں بہت ہوئیں. 3 بڑی جنگیں ہو گئی جس سے مسلمان ایک دوسرے کے اندر تقسیم کا شکار ہو گئے. اس سوال کے جواب میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سنا دیں کہ امام کی ذات اصول کی خاطر جنگ کر رہی تھی، اصول کی خاطر جنگ لڑ رہی تھی. مثلا یہ جو پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، جس کے اندر ایک طرف سے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر اور دوسری طرف سے مولا امیر المومنین کی حکومت. نہیں معلوم کتنے دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ مخالفوں نے کی ناانصافی کے اوپر مبنی تھی. لیکن بہرحال جنگ کے ایک فریق جو امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوئے ان میں زبیر تھے. یہ زبیر کا کھڑا ہونا تاریخی اعتبار سے انتہائی نادر واقعہ ہے. کیوں؟ یہ زبیر وہ زبیر ہیں جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ دوستی نبھائی تھی. اور عزیزو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے. زبیر خاندانی طور پر امیر المومنین کے کزن ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں. اب یہ خاندانی طور پر عرب کے اندر اتنا نزدیکی رشتہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پہ دوسروں سے جنگ کی جا سکتی ہے. زبیر وہ زبیر ہیں کہ جو امیر المومنین کے ہمراہ جنگوں میں رہتے تھے. زبیر شجاعت نہیں تھے، اتنے شجاع تھے کہ جب زبیر مارے گئے اور ان کی شمشیر لے کر امیر المومنین کے سامنے لائے تو امیر المومنین زبیر کی شمشیر کو ہاتھ میں لے کر روئے اور فرمائے یہ شمشیر خدا کی راہ میں بہت چلی ہے. یہ زبیر کی شخصیت تھی. زبیر وہ تھے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کی
خلافت کے لیے جو کمیٹی تشکیل پائی تھی اس میں صرف ایک ووٹ امیر المومنین کو پڑا تھا، وہ زبیر کا ووٹ تھا. زبیر تھے. ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ تھے، دین اسلام کے لیے شمشیر بھی چلائی، اللہ کے رسول کا بھی ساتھ دیا. ان تمام باتوں کے باوجود ایک جگہ کے اوپر آ کر امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. وہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ ایسی جگہ تھی جو امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت کی سب سے بڑی نشانی بنتی ہے، اور انسانوں کے نفس کی کمزوری کا بہت بڑا درس ہے. اب بتائیے، یہ جو زبیر ہیں، یہ جو امیر المومنین کے اتنا ساتھ رہے ہیں، کیا یہ امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کوئی امیر المومنین کا اتنا چاہنے والا ہو، ایک موقع کے اوپر امتحان میں پڑے، اس امتحان میں کامیاب نہ ہو، حجت خدا کے خلاف شمشیر چلا دے. ہمارا اور آپ کا حساب کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. ہمارے اور آپ کا حساب کیا ہوگا جب تک امتحان میں نہیں پڑے ہم چل رہے ہیں. امتحان کیا امتحان تھا؟ جب امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ طے ہو گئی، امیر المومنین نے جتنے بھی نااہل حکمران تھے، گورنرز تھے، سب کو برطرف کر دیا. اب جب سب کو برطرف کر دیا تو طلحہ زبیر دونوں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی علاقے کی گورنرشپ ہمیں بھی ملے گی. یہ دونوں اس انتظار میں بیٹھے تھے. اب ان کو پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ بھی امیر المومنین سے کہہ دیا تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان کی ناراضگی کی خبریں امیر المومنین کو ملتی رہتی تھیں. آپ یہ مت تصور کیجیے گا کہ مولا امیر المومنین سارے کام معجزات کے ذریعے سے کر رہے تھے. ان کی طبیعت میں معجزات آسمان کے اوپر تھے، لیکن بہت سارے کام دنیاوی طریقوں کے حساب سے بھی وہ ایسے انجام دیتے تھے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے. امیر المومنین کے اپنے افراد ہوتے تھے جو ان کو خبر دیتے تھے. ایک خطبے میں فرماتے ہیں، اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا، اخبرنی عین لی، میری ایک آنکھ نے مجھے خبر دی ہے. کیا مطلب میری ایک آنکھ نے مجھے خبر دی ہے؟ یعنی میرے بندے نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں علاقے میں یہ ہوا ہے. تو امیر المومنین کے افراد درمیان میں ہوتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. اور ایک حاکم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو حقائق کی خبر ملے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حساب سے پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہ جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو امیر المومنین کو پتا تھا کہ طلحہ اور زبیر مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو ایک موقع کے اوپر زبیر کو بلایا، کہا مجھے خبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہی ہے، تم نے کیا پریشانی لاحق کوئی بھی ہے، کل میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے ایک علاقے کا انتخاب کیا. آپ یہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی چلو کم سے کم ایک گورنرشپ تو ملی مجھے بھی. ایک معاشرے کا دباؤ بھی تھا، پریشر بھی تھا. یقین فرمائیے بہت سارے بڑے لوگ اپنی وجہ سے غلطی نہیں کرتے، لوگوں کے دباؤ میں آ کے غلطی کرتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آخری وقت میں لوگ اپنی وجہ سے نافرمانی نہیں کریں گے، بعض اوقات اپنے ماں باپ کی وجہ سے نافرمانی کر دیں گے، بیوی بچوں کی وجہ سے نافرمانی کر دیں گے. اور میرے خیال میں الٹا بھی ہوتا ہوگا کہ اپنے شوہر کی وجہ سے بیوی بچے نافرمانی کر دیں. تو ان کے اوپر دباؤ بھی تھا کہ بھئی تم تو علی کے اتنے نزدیک ہو، تمہیں کوئی علاقہ کیوں نہیں ملا. تو امام کے پاس اس طرح سے پہنچے، امام فرمایا کل آؤ میرے پاس، میں نے تمہارے لیے علاقے کا انتخاب کیا. اگلے دن گئے، امیر المومنین نے ایک پیپر ان کے ہاتھ میں تھمایا، ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ فلاں علاقے کی گورنرشپ تم کو دیتا ہوں. انہوں نے جناب بڑے خوش ہو کر کاغذ لیا. اب امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت دیکھیے گا. انہوں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور لیتے لیتے ایک جملہ کہا. جیسے ہی وہ جملہ کہا امیر المومنین نے کاغذ واپس لے لیا، کہا نہیں اب نہیں. اچھا وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے. بھائی اس دعا میں کیا خرابی ہے؟ آپ مجھے کچھ دیں اور میں آپ سے کہوں خدا آپ کو جزائے خیر دے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ امیر مومنین سے کچھ لے رہے تھے اور انہوں نے کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے، اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ہاں، امیر مومنین کی اصول پسند طبیعت نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے تم اہل نہیں ہو. کہا ہم نے تمہیں خلافت دینے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ تم خلافت گورنرشپ دینے کا ارادہ کیا کیونکہ تم گورنرشپ کے اہل نظر آتے تھے. یہ جو تم نے جملہ کہا کہ صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے، اس کا مطلب تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم نے تمہیں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ گورنرشپ دی. فوراً پیپر واپس لے لیا، کہا نہیں اب تم اہل نہیں ہو اس کے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے گا کہ اگر آپ کے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو میں اور آپ امیر مومنین سے کیا کہہ رہے ہوتے کہ مولا اگر ایک جملہ غلطی سے زبان سے نکل گیا تو چلو جملہ واپس لیتا ہوں.
جملہ واپس لیتا ہوں. امیر مومنین فرمایا نہیں تم اہل نہیں ہو. کیوں اہل نہیں ہو؟ حکومت کا معاملہ رشتہ داریوں سے نہیں نپٹتا، حکومت کا معاملہ اہلیت سے ہوتا ہے. اگر تم گورنرشپ کے اہل ہو تو تمہیں گورنرشپ ملنی چاہیے، اہل نہیں ہو رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملے گی. اور اگر تم یہ جملہ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گورنر بن کر رشتہ داری دکھاؤ گے. تم مجھ سے توقع کرو گے کہ میں رشتہ دار ہونے کے ناطے تمہاری بعض غلطیوں کو نظر انداز کروں، اور تمہارے سامنے جب کچھ لوگ آئیں گے کہ تم ان کے ساتھ رشتہ داریاں دکھاؤ گے اور ناانصافی کرو گے. اس جملے کے اوپر امیر المومنین نے اس گورنرشپ کا پیپر واپس لے لیا اور یہ باہر نکلے اور مولا امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. عزیزان محترم، اس ایک واقعے سے ہم دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ایک، مولا امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت. بھائی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ اصول پسند طبیعت آج تک اصول پسند لوگوں کے لیے مصیبت بنتی ہے. یہ مصیبت بنتی ہے. اس اصول پسند طبیعت کے مقابلے میں کیسا انسان ہوتا ہے جس کو ہم اردو زبان میں سیاستدان کہتے ہیں. اس اصول پسند طبیعت کے مقابلے میں جو انسان ہوتا ہے اس کو ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا سیاستدان ہے. سیاستدان کا مطلب کیا ہے؟ البتہ سیاستدان برا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو زبان میں بہت برا لفظ ہو گیا ہے. سیاستدان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ جب اس کی کوئی مصلحت آئی اس کام پہ تیار ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں دو پارٹیز ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، دو لیڈر ایک دوسرے کے خلاف خوب کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. پھر جب دونوں کی گوٹیاں کہیں پھنس جاتی ہیں تو وہ جملہ ایک لکھا ہوا آتا ہے اخباروں میں کہ فلاں و فلاں نے ملاقات کی اور گلے لگتے ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے. کوئی گلے شکوے دور نہیں ہوتے، دلوں میں بغض لے کر ایک دوسرے کے نزدیک چلے جاتے ہیں. کوئی گلے شکوے دور نہیں ہوتے، مکاری دکھا رہے ہوتے ہیں، منافقت دکھا رہے ہوتے ہیں. امیر مومنین کی ذات میں اصول پسندی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، البتہ دونوں اینڈز کا، دونوں کیونوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ میں اتنا ریجڈ ہو جاؤں، اتنا سخت ہو جاؤں کہ انسانوں کی کمزوریوں کو ریئلائز نہ کروں، انسانوں کی کمزوریوں کو قبول نہ کر پاؤں. جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے مجھے لوگوں کی کمزوریوں کو قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے فرشتے ملیں گے، میں خود فرشتہ نہیں ہوں. لیکن جہاں تک اصول کی بات آئے گی، اصول کے موقع کے اوپر کچھ ناراضگیوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے. یہ بہت سخت کام ہے. دنیا کے شاید سخت ترین کاموں میں سے ایک کام اس دو پہلوؤں کو لے کے ساتھ چلنا. ایک، آپ کو اپنی زندگی میں اصول پسند ہونا ہے، آپ نے بے اصول زندگی نہیں گزارنی. دوسرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نرم طبیعت ہی ختم ہو جائے، نرم خوئی ختم ہو جائے. اور اس کا بہترین نمونہ جو ہمارے پاس ملتا ہے وہ مولا امیر المومنین کی ذات مقدس میں ملتا ہے. ایک بار پھر ان کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کے مقابلے میں یعنی اگر ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگیوں میں کچھ اصول ہونے چاہیے، ان اصولوں کے تحت ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ان اصولوں کے اوپر اگر شخصی مفادات کا معاملہ ہو تو ہم قربانی بھی دے دیں گے. ہاں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے انسانوں کی کمزوریوں کو اور ان کے معاملات کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سادہ سے ایک معاملہ ہے اور میں اس کو پہلی دوسری مجلس میں بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجھے کہ ہم جب انسانوں سے ملیں تو ہمارے اندر باہر ایک ہونا چاہیے یا دو ہونے چاہیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی آپ جب کسی سے ملیں آپ کے اندر اور باہر کو ایک ہونا چاہیے. اچھا، جب اندر باہر کو ایک ہونا چاہیے تو پھر ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے. وہ کیا پیش آتی ہے؟ فرض کریں آپ نے میری ذات سے ایک گناہ دیکھا ہے، آپ نے میری ذات سے ایک گناہ دیکھا ہے. اب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، جیسے ہی آپ مجھے دیکھیں گے اور آپ کو اندر اور باہر ایک رکھنا ہے تو کیا آپ مجھ سے کہیں تم وہی آدمی ہو جس کا گناہ میں نے دیکھا ایک دفعہ؟ یا آپ یہ کریں گے کہ اس گناہ کو تو ذہن میں رکھیں گے اور اوپر سے مسکرا کر ملیں گے اور اندر سے کہہ رہیں گے آدمی بہت گناہ گار ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ مجھے اس مشکل کو حل کرنا ہے.
اس مشکل کو کیسے حل کریں گے؟ اس مشکل کو حل کریں گے عفو درگزر کے ذریعے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ میں سوچوں گا اس آدمی کا ایک گناہ میں نے دیکھا ہے، میرے کتنے گناہ خدا نے دیکھے؟ میرے کتنے خدا نے دیکھے؟ ہزاروں لاکھوں دیکھے۔ وہ جب خدا میرے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کیا جب بھی میں اس سے کہتا ہوں یا اللہ، وہ مجھ سے کہتا ہے اے گناہگار؟ نہیں۔ اصل قرآن کریم کی لطیف ترین تعبیرات، نازک ترین تعبیرات اور کلمات اس وقت آتے ہیں جب خدا اپنے گناہگاروں کو خطاب کرتا ہے۔ کمال کی تعبیرات اس وقت آتی ہیں جب خدا اپنے گناہگار بندوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع کے اوپر خدا اتنا لطیف ہوتا ہے، اتنا لطیف ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے خدا کے اندر سوائے لطافت کے کوئی گناہ کی سزا عذاب ہے ہی نہیں اصلا۔ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ جب ایسے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہنے کو تیار ہو خدایا میں نے غلط کیا۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اس موضوع کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ایک اصول پسند زندگی اور ایک عفو درگزر پہ مشتمل زندگی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ کی زندگی میں ان دونوں کا بیلنس نہیں ہوا، مثلا اگر کسی انسان کی زندگی میں اصول نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیجیے اس انسان کی زندگی قطعاً اچھائی سے دور رہے گی، اس میں کوئی خیر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ ظالم کے مقابلے میں بول ہی نہیں پائے گا، یہ ہر ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرے گا۔ مولا کی ذات ایسی نہیں تھی۔ اور یہ چیپٹر میں دوسری دفعہ آپ کے سامنے لایا ہوں، مثلا میرے جیسے انسان کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے، اور آپ سب اور میں اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں امیر المومنین کی ذات کو دیکھتے ہوئے، اگر ان کے سامنے کوئی ظالم شخص آیا، امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتا کہ خاموشی اختیار کریں۔ وہ خود اپنے دو فرزند کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو۔ اور پہلا جو جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے، مثلا فرمایا کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن جاؤ، کوئی نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا کوئی ایک آدمی کہتا ہے نا کہ نہ ہمیں اس سے لینا نہ اس سے لینا، نہیں، ایسی کوئی داستان نہیں ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں بیٹا اگر ظالم ہے تو مت کہنا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، تعلق ہے، دشمنی کا تعلق ہے، میں اس سے دشمنی کروں گا۔ اور اگر مظلوم ہو تو مت کہنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، تمہارا تعلق ہے، مظلوم کی تم دوست بنو گے۔ میں اس پہ بڑی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکا ہوں اور سن چکا ہوں، میں کیا عرض کروں، وقت انتہائی محدود ہے یہاں پہ۔ بس پہلی بات، اگر انسان کو ایسا انسان ہوا جس کے اندر اصول نہیں ہوا، یہ انسان کبھی بھی امیر المومنین کے نزدیک نہیں آ پائے گا۔ اصول پسند انسان غلط کے اوپر رد عمل بھی دکھائے گا، ظالم کے مقابلے میں اسٹینڈ بھی کرے گا، مقاومت بھی کرے گا، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے اوپر قربانیاں بھی لے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اگر عفو درگزر نہیں ہوا، عفو درگزر نہیں ہوا، اس آدمی کی زندگی کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انتہائی گراں قدر عالم کے پاس میں حاضر تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک نسخہ بتاؤں تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ میں نے کہا جی فرمائی، میں خود چاہوں گا میری زندگی اچھی گزرے۔ تو انہوں نے یہ روایت سنائی، فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی، ثلثہ التدبیر، 1/3 کیا ہے؟ 1/3 پلاننگ کرو، پلاننگ کرو۔ زندگی بے اصولی کے ساتھ نہیں گزرنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرف جانا ہے کس طرف سے بچنا ہے، میرا ہدف کیا ہے، 1 سال میں کیا کروں گا، 6 مہینے میں کیا کروں گا، پلاننگ کرو۔ ثلثہ التدبیر، اچھی زندگی کا 1/3، 1/3، 33% جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، پلاننگ ہے۔ 2/3 کیا ہے؟ ثلثہ التغافل، 2/3، 2/3 کیا ہے؟ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی آ گئی، میں نے مجھ سے کہا اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی آئی کہ تم پلاننگ بھی کرو اور نظر انداز کرنا بھی سیکھو، تمہاری زندگی آسان ہے۔ اور دیکھیے ابھی آج شاید اتنا مناسب وقت نہ ہو اس کو کہنے کا، لیکن چونکہ گفتگو یہاں تک آ گئی ہے، یہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں مشکلات آتی ہیں، ان میں سے بہت ساری مشکلات اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی چیز طے نہیں ہوئی، حادثے میں سب کچھ چل رہا ہے، حادثے میں چلتے چلتے آخر میں حادثہ ہی ہو جاتا ہے۔
یا تو پلاننگ نہیں ہوتی یا اتنی پلاننگ ہوتی ہے جس میں کوئی کسی سے نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پاکستان، ہندوستان، افغانستان میں پلاننگ نہیں ہے اور مغربی دنیا کے اندر افودھر گزر نہیں ہے. دونوں کے ساتھ مشکل ہے. اور زندگی کا تقاضا کیا ہے؟ زندگی کا تقاضا 1/3 کیا ہے؟ پلاننگ کرو. 2/3 کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کھڑے ہیں، میں حاضر ہوا، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں ان سے مل رہا ہوں، مجھے سلام کرنا ہے. فرض کریں میں 4 لوگوں کے سامنے دیکھتے ہوئے گزر گیا. اچھا اگر ایسا ہوا، فرض کریں میں اپنی طرف رکھ لیتا ہوں، میرے ساتھ ہوا، اب میں نے اپنے ذہن میں سوچنا شروع کیا یہ جو اس نے سلام نہیں کیا نا، یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوگا، یہ میرے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا، یہ مجھے انسلٹ کرنے کے لیے اس نے سلام نہیں کیا. ارے بھائی سادہ سا ایک قانون ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں نظر انداز کرو، تغافل دکھاؤ. یہاں پر جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے گزر جاؤ، چھوڑ دو اس کو. کیوں اتنے حساس بنو گے؟ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ جو میں ابھی تک جو اپنی بات سے سمجھ پا رہا ہوں، اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ پا رہا ہوں، یہ جو زندگیاں اچھی نہیں گزر رہی ہیں آج کے زمانے میں، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے نظر انداز کرنا چھوڑ دیا ہم نے. البتہ میں پھر عرض کروں گا، نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے اصول زندگی گزاروں گا. نہیں، میں با اصول زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میرے اندر اصول ہونا چاہیے، حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کے لیے افودر گزر گئے. مولا امیر المومنین کی ذات میں یہ جو 2 پہلو ہیں نا، یہ کمال کے پہلو. اور اس کو شہید مطہری نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کتاب میں بیان کیا تھا، جاذبہ اور دافعہ کے نام سے، کہ ایک امیر المومنین کی شخصیت میں اٹریکشن ہے، جاذبہ ہے، وہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف. کتنے 100 سال گزر گئے ہیں اور دنیا سے لوگ فلٹر ہو کر امیر المومنین سے لگ رہے ہیں، متصل ہو رہے ہیں. ایک امیر المومنین کی شخصیت میں جاذبہ ہے جو لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، اور ایک امیر المومنین کی شخصیت میں دافعہ بھی ہے، لوگوں کو دھکیل دیتا ہے. کس کو دھکیل دیتا ہے؟ زبیر جیسوں کو دھکیل دیتا ہے. ایک جذب ہے جو سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو، میثم تمار کو، سب کو، عمار یاسر کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. یہ لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں امیر المومنین کے نام پر. اور ایک دافع ہے جو بے اصول لوگوں کو دور بھگا دیتا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید ہم لوگ ابھی امتحان میں نہ پڑھیں، شاید ابھی ہم امتحان میں نہ پڑھیں. اور جو لوگ ان کے فرزند کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ان کے فرزند کے اندر بھی ایک جاذبہ ہوگا، ایک دافعہ ہوگا. ان کی شخصیت میں بھی ایک جاذبہ ہوگا اور ایک دافعہ ہوگا. تو اس جاذبے کے لیے تیار رہیں اور اس دافعے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، کہ ایسا نہ ہو ہم لوگوں کی شخصیت ایسی ہو کہ اس کے اندر امام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہے. نعوذ باللہ تعالی. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. البتہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اگر خدا متعال نے ہمارے دلوں کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ہم ان کی محبت میں آنسو بہانے کو تیار ہیں، ان کی یاد میں دل کا غم اٹھانے کو تیار ہیں، امید قوی اس بات کی ہے کہ ہم ان کی شخصیتوں کے سامنے سر جھکا لیں گے انشاءاللہ. اور پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ایسا رکھا ہے. ابھی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کہیں پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا تجربہ کر چکا ہوں. مجھے دیکھتا ہوں کہ ہم کہیں کسی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، لوگ کسی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اچانک کہیں پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی نہ ہم نے کوئی مصائب کا جملہ کہا، نہ ہم نے غم کی کوئی بات کہی، لیکن ان بی بی کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کچھ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے. اور عزیزو، جن امام کے نام پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس امام نے کیا کیا غم نہیں اٹھائے. ہم نہیں پہچان سکتے اپنے مولا کی ذات کو. ہم لوگ اتنے ناقص ہیں کہ ہم قطعاً امیر المومنین کی ذات کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. لیکن جو مصیبتیں مولا امیر المومنین نے اٹھائی ہیں، ان مصیبتوں کی شباہت کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ذات نے کیا کچھ جھیلا. اگر کوئی ہم سے پوچھے
ہم سے کہ مولا امیر المومنین جو مصیبتیں اٹھائیں وہ کون سی ہیں؟ تو میں قسم کھا کے کہوں گا کہ جنگ بدر میں جانا امیر المومنین کے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی. جنگ خندق کے اندر پہلوانوں سے لڑنا یہ امیر المومنین کے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی. جنگوں میں جاتے تھے، شمشیر چلاتے تھے، پہلوانوں سے لڑتے تھے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے مصیبت نہیں تھی. راتوں کو نکلتے تھے، یتیموں کا ساتھ دیتے تھے، بیواؤں کا ساتھ دیتے تھے. سخت بات تھی لیکن ان کے لیے مصیبت نہیں تھی. اور مولا کتنے رؤوف تھے، کتنے رؤوف تھے. اللہ اکبر. ایک دوپہر کے موقع کے اوپر انتہائی سخت سرد گرمی میں مدینے کا ایک بندہ، وہ روایت کہتا ہے مدینے میں اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے مولا انتہائی سخت گرمی میں گلیوں کے اندر چل رہے ہیں. میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، انہوں نے آواز دی، مجھے بلا لیا. کہنے لگا میں نے اپنے مولا سے کہا مولا میں نے سوچا آپ اکیلے چل رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی دشمن کہیں آپ کے اوپر قصد نہ کر دے، آپ گلیوں میں چل کیوں رہے ہیں اس موقع کے اوپر اتنی سخت گرمی کے اندر؟ فرمایا شاید کوئی مصیبت کا مارا ہو تو گلیوں سے کوئی نہیں ملے گا، میں ایسی گلیوں میں چلوں تاکہ اگر کوئی مصیبت کا مارا ہو کہیں ایسا نہ ہو اس کی کوئی مدد کو نہ پہنچے، مجھے پائے گا، اپنے درمیان دیکھے گا، مجھے مدد کے لیے پکار لے گا. کبھی کوئی انسان امیر المومنین کے سامنے آیا، اس کو اپنی کوئی مشکل کہنی تھی، حیا کے مارے، شرم کے مارے کہہ نہیں پا رہا تھا. امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ آدمی شرم و حیا کے مارے کہہ نہیں پا رہا تو لوگوں سے کہا تم لوگ دور چلے جاؤ، تم لوگ محفل سے دور چلے جاؤ. جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، یہ مولا نے ہمیں سکھانے کے لیے کیا، علم و لدنی کے مالک تھے. وہ کہا مجھے پتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، میں نے ان سب کو دور بھیج دیا ہے، اپنی ضرورت مجھے بیان کرو. وہ آدمی شرم و حیا کے مارے ابھی بھی نہیں کہتا تو مولا امیر المومنین زمین کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم سے نہیں کہا جا رہا نا زمین کے اوپر لکھ دو، اپنی مشکل لکھ دو، میں پوری کروں گا. یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے، یہ مولا کی رؤوف طبیعت. لیکن عزیزان محترم میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان میں سے کوئی مولا کے لیے مصیبت نہیں تھی، یہ مولا کے لیے مصیبت نہیں تھی. وہ سوکھی روٹی کو زانوں سے توڑ کر کھانے والے تھے، یہ مصیبت نہیں تھی. بی بی ام کلثوم کے گھر پر تھے، بی بی ام کلثوم نے دسترخوان کے اوپر نمک، روٹی اور دودھ رکھا تو ام کلثوم سے کہا کہ بیٹا کیا تم نے کبھی دیکھا تمہارے باپ نے اتنا کھانا ایک ساتھ کھایا ہو؟ کبھی تم نے دیکھا؟ ایک کھانے کو اٹھاؤ یہاں سے. وہ اس قسم کے تھے لیکن کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے. ان کے لیے مصیبت کون سی تھی؟ عزیز و شب شہادت امیر المومنین ہے. نہیں معلوم امیر المومنین کے گھرانے پہ اس وقت کیا گزر رہے. کاش ہم لوگ اپنے چشم تصور میں سوچ سکتے ہوتے. نہیں معلوم بی بی زینب و ام کلثوم کتنا گریہ کر رہے ہوں. کون سی چیز مصیبت تھی مولا امیر المومنین کے لیے؟ ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. امیر المومنین کو بلایا، کہا ابو الحسن آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. مولا تشریف لے آئے. کہا کیا گفتگو ہے؟ کہا مولا ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں انسان کی زندگی میں سختی کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی کسی کے سے پیسہ مانگنا پڑ جائے یہ بڑی مصیبت کی بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یہ بہت مصیبت کی بات ہے. دوسرے نے سنا اور کہا کہ نہیں یہ مصیبت کم ہے، اگر تم کسی دشمن سے لڑنے جاؤ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جب انہوں نے اپنی اپنی مشکلات بتا دی تو مولا امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے کس چیز کو مشکل کہتے ہیں. عزیزو عجیب ہے یہ معاملہ. آج 1400 سال کے بعد آپ ہزاروں کلومیٹر دور مولا امیر المومنین کی یاد میں ان کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قابل تصور نہیں تھا یہ. 1400 سال پہلے کا سوچیں مولا امیر المومنین کا نام اتنا چھپایا جا رہا تھا، قابل تصور نہیں تھا. معجزہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں.
معجزہ ہے امیر المومنین کا۔ مولا امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو، کوئی نااہل نہ سن رہا ہو، اور اس کے بعد لوگوں کو ایک عجیب جواب دیا، کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو، یہ مصیبت ہے۔ فرمایا جنگ مصیبت نہیں ہے، غربت مصیبت نہیں ہے، میدانوں کے اندر شمشیر چلانا مصیبت نہیں ہے، گلیوں کوچوں کے اندر پھرنا مصیبت نہیں ہے، مصیبت کیا ہے؟ کوئی تمہارے گھر کے اندر گھسا ہے، کوئی تمہاری زوجہ کو تماشا مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اور اب میں اپنے جملے سے عرض کروں گا، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے جو بنت رسول اللہ ہو، جو حسن حسین کی ماں ہو، اور جب کوئی تمہاری زوجہ کو مارے، کوئی فاطمہ زہرا کو مارے، تو زینب ام کلثوم بیچاری دیکھ رہی ہو کہ ہم پہ کون سا وقت آیا ہے کہ ہمارا نانا دین کا مالک ہے اور ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہمارا باپ کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ امیر المومنین کی مصیبت تھی۔ اللہ اکبر، مولا امیر المومنین نے وہ جملہ نہیں کہا جس کے اوپر فاطمہ زہرا نے فریاد کی تھی۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ جب علی کے گلے میں رسی بندھی تھی اور مدینے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے تھے۔ نہیں کہا مصیبت وہ ہے کہ تمہارے گلے میں رسی بندھی ہو اور تمہیں گلیوں کے اندر گھسیٹا جائے۔ اپنی مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا، فاطمہ زہرا کی مصیبت کا تذکرہ کیا۔ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو تماچا مارے اور تم کچھ نہ کر سکو، اور یہ علی کی مصیبت ہے۔ عزیز علی کی تنہائی کتنی تھی، ارے رات کو صحراؤں کے اندر جا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، کبھی بی بی سیدہ کی قبر پر چلے جایا کرتے تھے، جا کے نوحہ پڑھا کرتے تھے کہ بنت رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، چونکہ مصائب کی شب ہے، دو جملے مصائب کی اور اضافہ کروں آپ کی خدمت میں۔ مولا امیر المومنین کو جب ضربت لگی نا، امام حسن مجتبیٰ نے امام کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا۔ امام امیر المومنین کا سر امام مجتبیٰ نے اپنے زانوں کے اوپر رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے گویا امیر المومنین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو عجیب منظر تھا، امام حسن کی آنکھ سے آنسو نکلا، امیر المومنین کے چہرے کے اوپر گرا۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، امام حسن کو دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، تو امام حسن نے کہا بیٹا حسن رو نہیں، تم مت رو، تم میرے حالت پہ مت رونا، میرے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جو میں بتاؤں گا نہیں تمہیں کہ میرے ساتھ تو سب کچھ اچھا ہے، تم مت رو میرا بیٹا۔ ایک موقع کے اوپر تو امام حسن کو چپ کروایا، پھر ایک اور موقع آیا جب امام حسین روتے ہوئے امیر المومنین کے سامنے آئے۔ امام حسین کو روتے دیکھا نا تو ان سے بھی یہی کہا میرا بیٹا حسین تم مت رو، گویا کہہ رہے ہو حسین جب تم روتے ہو نا تو فاطمہ رونے لگتی ہے، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، بیٹا حسین تم مت رو۔ تو امام حسن کو بھی کہا کہ تم مت رو، امام حسین کو بھی کہا تم مت رو، لیکن جب اپنے گھر کے اندر گئے تو بی بی زینب نے رونا شروع کر دیا، ام کلثوم نے رونا شروع کر دیا۔ جب حسن حسین کو دیکھا تھا تو امیر المومنین نے اپنا دل مضبوط کیا اور کہا حسن مت رو، حسین مت رو، لیکن جب فاطمہ کی بیٹیوں کو روتا دیکھا علی کا دل بھی بھر آیا، خود بھی ہائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ نے زینب ام کلثوم کو روتا دیکھا تو آپ کا دل بھی بھر گیا۔ ارے نہیں ہوئے اب عاشور کے دن جب یہی زینب کلے زینبیہ پہ کھڑی اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی اللہ اکبر۔ صاحب غریبہ کا دن گزرا، علی بی بی زینب کے سامنے آئے، بی بی زینب نے ایک ہی جملہ کہا ارے بابا بڑی دیر کر دی آتے آتے میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ میزان محترم، آج ایک رائے کے مطابق 20 ماہ رمضان ہے اور اس اعتبار سے 21 رمضان کی شب ہے۔ چاہے 19 رمضان ہو یا 20 رمضان ہو،
دونوں صورتوں میں مولا امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عظیم الشان ہستی کی شہادت کی شبوں میں سے ایک شب قرار پاتی ہے۔ وہ مولا امیر المومنین جن کی ذاتی گرامی سے اس مکتب کا تعارف ہے، ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے اندر شیعہ علی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ امیر المومنین کی ذات کے جس نے پہلے دن سے دین اسلام کی نصرت فرمائی، اسلام کا کوئی محاذ ایسا نہیں تھا جس کے اندر مولا امیر المومنین کی قربانیاں اور ان کی جانثاری شامل نہ ہوئی ہو۔ دنیا بھر کو علم کے ایسے ابواب سے آشنا کروایا جن تک بغیر مولا امیر المومنین کے کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ مولا امیر المومنین کی ذات کے سامنے ادائے احترام کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دنیا میں ہمیں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور امیر المومنین کی ذات گرامی کے حوالے سے اتنے موضوعات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سینکڑوں سال لوگ صرف ایک کام کریں تو مولا امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو اس ذات کے پہلو اتنے زیادہ ہیں، ان کے علم کے ابواب اتنے زیادہ ہیں کہ بلا شک و شبہ انسانیت عاجز ہے کہ ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکے یا ان کی شخصیت کے بارے میں کما حقہ علم حاصل کر سکے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے بات بہت واضح ہے کہ 1400 سال سے ان کے دوست بھی اور بدقسمتی سے ان کے دشمن بھی ان کی ذات کو تحقیقات کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دوست اس اعتبار سے کہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مولا کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے مولا کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن اس اعتبار سے کہ اپنی اس عبث کوشش میں مشغول ہیں کہ شاید ان کی ذات کے اندر کوئی منفی پہلو نکالے، لیکن بحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے ہمیں وہ عظیم الشان ہستی نصیب فرمائی ہے کہ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ مولا امیر المومنین کی ذات سے سیکھے تو ان کی ذات میں سکھانے کے اور ابواب موجود ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ ان کی ذات کے خلاف کوئی چیز نکال کے لے آئے تو یہ پوری انسانیت عاجز ہو جائے گی۔ عظیم الشان ہستی مولا امیر المومنین کی، میں اس اعتبار سے امیر المومنین کی ذات کے ایک پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور حتی الامکان کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم صرف نظریاتی گفتگو نہ کریں، کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، جس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہو۔ تو اس اعتبار سے مولا امیر المومنین کی زندگی سے ایک پہلو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر ان کی ذات گرامی کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کچھ اس کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس انسان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی زندگی میں دوست بھی موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو ان کی ایک ایک بات کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، اور 1400 سال میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بدقسمتی سے مولا امیر المومنین کے دشمن بھی ایسے دشمن موجود ہیں جو ان کے نام سے بغض کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو شخصیت کے اندر ایک عنصر ہے کہ کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح کی زندگی بنانا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک وہ فارمولہ موجود ہے جو بہت زیادہ رائج ہے انسانوں کے اندر،
اور ایک اعتبار سے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر ایک کو اپنے آپ سے خوش کرنے کی کوشش کروں. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ نے اس طریقے کی اچھائیوں کو یقیناً سنا ہوگا. لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. اچھا، یہ جملہ سننے کے لیے اچھا ہے، کہنے کے لیے بھی اچھا ہے کہ بھئی وہ ایسا آدمی ہے کوئی اس سے ناراض نہیں ہے، کوئی اس سے ناخوش نہیں ہے، وہ سب کو خوش کر لیتا ہے. یہ جملہ کہنے کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں، ایسا ہونے کے لیے کہ سب اس سے خوش ہوں، انسان کو ہر قسم کے اصول سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر کوئی انسان ایسا انسان ہو جس کی زندگی کے اندر کوئی اصول نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اس کی زندگی کے اندر اسٹینڈرڈ نہ ہو، تو وہ انسان ایسا انسان بن سکتا ہے کہ ہر انسان اس سے خوش ہو جائے. بھئی جب ہم کہتے ہیں ہر انسان خوش ہو تو اس میں اچھے بھی شامل ہیں، برے بھی شامل ہیں. ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے اچھے انسان خوش ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے برے انسان بھی خوش ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان ایسا انسان ہے کہ جو اچھا ہے، اپنی زندگی کے اندر اچھائی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ایسا انسان اگر ہوا تو کیا دنیا کے ظالم بھی اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں، دنیا کے ظالم خوش نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو ایک اور چیپٹر کھلے گا. ٹھیک ہے، میں ظلم نہیں کرتا، میں ناانصافی نہیں کرتا، اگر کسی پہ ظلم ہو اس کا ساتھ دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے میں ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور اگر کسی پہ ظلم ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، میں اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، ہاں، اس سے سب خوش ہوں گے، اس سے سب خوش ہوں گے، کیونکہ یہ خود کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لوگ اس سے خوش رہیں گے. اور یہ کسی مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے گا، تو ظالم بھی اس سے خوش رہیں گے، ظالم بھی خوش رہیں گے کہ بھئی یہ آواز ہی نہیں اٹھاتا، کسی کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، حتیٰ ظالم کے خلاف نہیں بولتا. اگر ایسا انسان ہو تو پھر امکان یہ ہے کہ سب اس سے خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کی اور میری زندگی کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی اصول ہوا، تھوڑا سا بھی کوئی قاعدہ ہوا، کوئی ضابطہ ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کو کسی اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے، پھر ایک مشکل پیش آئے گی. جیسے ہی میں اس اسٹینڈرڈ کی خاطر میدان میں اتروں گا تو اس معیار کے توڑنے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، قطعاً ایسا ہوگا، وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میں ایک ایسا انسان بنوں جس سے سب خوش ہوں، تو پھر مجھے ایک کام کرنا چاہیے، زندگی میں کوئی معیار نہ بناؤں. امیر المومنین کی ذات ایسی ذات نہیں ہے. امیر المومنین کی ذات میں جو ایک بات ہمیں 1400 سال کے فاصلے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بات بات کا کوئی سخت معیار بنا ہوا ہے، کوئی بہت سخت معیار بنا ہوا ہے. میں ایک دنیاوی سادہ سی مثال سے شروع کروں گا اور اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ اور میں جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، تو آپ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جرمنی کے اندر ایک چیز جو بہت طے شدہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے سٹینڈرڈز ہیں. اگر معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتے بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں پر جو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کاش ہم ان لوگوں کو بتا سکتے کہ ہمارے مولا کی ذات کس قسم کی ذات ہے. کاش ہم بتا سکتے. کیوں؟ آج کی دنیا میں جس انسان کے اسٹینڈرڈز ہوں اور وہ اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر مقابلہ کرے، کھڑا ہو جائے اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر، دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. دنیا اصول پسند انسان کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. جس انسان کی زندگی میں کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، اصول ہے، چاہے بعض معیارات کو قبول نہ کریں،
کہیں گے بھائی آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اسٹینڈرڈ ہونے کو، معیار ہونے کو دنیا پسند کرتی ہے، اور اس بات کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کم سے کم اس آدمی کی زندگی میں کوئی معیار تو ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کیس ہوا امریکہ کے اندر، اور ایک میئر تھا، وہ کوئی زمین بیچ رہا تھا، اس نے جب بیچنے میں بولی منگوائی تو مسلمانوں نے اس جگہ کی بولی لگا دی، کوئی چرچ تھا کسی میونسپلٹی کے ٹائپ کا، مسلمانوں نے اس کی بولی لگا دی، مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا۔ جب مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا تو علاقے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم تو نہیں بکنے دیں گے۔ اور بڑا جناب انہوں نے چیخم چلائی کی، وہ مسلمان جو تھے وہ بھی سوچنے لگے کہ بھئی ہم اس کو خرید بھی لیں گے تو یہ زندگی ہماری چین سے نہیں گزارنے دیں گے۔ تو وہ میئر کے پاس آئے اور میئر سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر قانونی حرکت ہے، یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے لیے کھڑا رہوں گا، آپ بھی کھڑے رہیے۔ انہوں نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا، ان لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا تو مسلمانوں نے اپنی بٹ واپس لے لی، کہا بھائی ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے اس میئر نے استعفیٰ دے دیا، کہا نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور میں اپنے ہم مذہب لوگوں کے خلاف استعفیٰ دوں گا، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو امریکہ کی کچھ کونسلز نے ایوارڈز دی کہ بھئی اس آدمی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حق کی خاطر اتنی قربانی دینے کو تیار ہے۔ آج کی دنیا ایسی دنیا ہے، یہ جو مصنوعی لیڈر بنائے جاتے ہیں ان مصنوعی لیڈروں کو بھی اس طرح کا اصول پسند بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے اصول پسند نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، لیکن میڈیا اور دوسرے پروپیگنڈا کے ذریعے سے انہیں اصول پسند دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لیڈر بن سکیں، تاکہ وہ ہیرو بن سکیں۔ تو میں کہتا ہوں جس دنیا کے اندر جعلی لوگوں کو میڈیا کی پروپیگنڈا کی طاقت کے ذریعے سے اصول پسند دکھا کر ہیرو بنا دیتے ہیں، کاش ہم بتا سکتے ہمارے مولا کی ذات کون سی ذات تھی، کاش ہم بتا سکتے۔ اچھا یہ جو مولا کی ذات اصول پسند ذات تھی، یہ اصول پسند ذات کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے، یہ کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے۔ تھوڑا سا میں جائزہ لوں کہ بھئی کس طرح کی اصول پسند ذات تھی، تو ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مولا کی ذات پہ لوگوں نے اعتراضات بھی بہت کیے ہیں، اب ہم ان تمام اعتراضات کے جواب بھی نہیں دے سکتے، وقت کی بھی محدودیت ہے، اس سے ہمیں شاید سیکھنے کو بھی کم ملے، تو صرف اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کی دور خلافت کے اندر جنگیں بہت ہوئیں، 3 بڑی جنگیں ہو گئی جس سے مسلمان ایک دوسرے کے اندر تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اس سوال کے جواب میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سنا دیں کہ امام کی ذات اصول کی خاطر جنگ کر رہی تھی، اصول کی خاطر جنگ لڑ رہی تھی۔ مثلا یہ جو پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، جس کے اندر ایک طرف سے حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر، اور دوسری طرف سے مولا امیر المومنین کی حکومت، نہیں معلوم کتنے دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ مخالفوں نے کی ناانصافی کے اوپر مبنی تھی، لیکن بہرحال جنگ کے ایک فریق جو امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوئے ان میں زبیر تھے۔ یہ زبیر کا کھڑا ہونا تاریخی اعتبار سے انتہائی نادر واقعہ ہے۔ کیوں؟ یہ زبیر وہ زبیر ہیں جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ دوستی نبھائی تھی، اور عزیزو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ زبیر خاندانی طور پر امیر المومنین کے کزن ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ اب یہ خاندانی طور پر عرب کے اندر اتنا نزدیکی رشتہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پہ دوسروں سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ زبیر وہ زبیر ہیں کہ جو امیر المومنین کے ہمراہ جنگوں میں رہتے تھے۔ زبیر شجاع آدمی تھے، اتنے شجاع تھے کہ جب زبیر مارے گئے اور ان کی شمشیر لے کر امیر المومنین کے سامنے لائے تو امیر المومنین زبیر کی شمشیر کو ہاتھ میں لے کر روئے اور فرمائے یہ شمشیر خدا کی راہ میں بہت چلی ہے۔ یہ زبیر کی شخصیت تھی۔ زبیر وہ تھے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کی خلافت کے لیے جو کمیٹی تشکیل پائی تھی اس میں صرف ایک ووٹ امیر المومنین کو پڑا تھا، وہ زبیر کا ووٹ تھا۔ زبیر وہ زبیر تھے، ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ تھے، دین اسلام کے لیے شمشیر بھی چلائی، اللہ کے رسول کا بھی ساتھ دیا،
ان تمام باتوں کے باوجود ایک جگہ کے اوپر آ کر امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. وہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ ایسی جگہ تھی جو امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت کی سب سے بڑی نشانی بنتی ہے، اور انسانوں کے نفس کی کمزوری کا بہت بڑا درس ہے. اب بتائیے، یہ جو زبیر ہیں، یہ جو امیر المومنین کے اتنا ساتھ رہے ہیں، کیا یہ امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کوئی امیر المومنین کا اتنا چاہنے والا ہو، ایک موقع کے اوپر امتحان میں پڑے، اس امتحان میں کامیاب نہ ہو، حجت خدا کے خلاف شمشیر چلا دے. ہمارا اور آپ کا حساب کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. ہمارے اور آپ کا حساب کیا ہوگا جب تک امتحان میں نہیں پڑے ہم چل رہے ہیں. امتحان کیا امتحان تھا؟ جب امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ طے ہو گئی، امیر المومنین نے جتنے بھی نااہل حکمران تھے، گورنرز تھے، سب کو برطرف کر دیا. سب کو برطرف کر دیا. اب جب سب کو برطرف کر دیا تو طلحہ زبیر دونوں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی علاقے کی گورنرشپ ہمیں بھی ملے گی. یہ دونوں اس انتظار میں بیٹھے تھے. اب ان کو پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ بھی امیر المومنین سے کہہ دیا تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان کی ناراضگی کی خبریں امیر المومنین کو ملتی رہتی تھیں. آپ یہ مت تصور کیجیے گا کہ مولا امیر المومنین سارے کام معجزات کے ذریعے سے کر رہے تھے. ان کی طبیعت میں معجزات آسمان کے اوپر تھے، لیکن بہت سارے کام دنیاوی طریقوں کے حساب سے بھی وہ ایسے انجام دیتے تھے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے. امیر المومنین کے اپنے افراد ہوتے تھے جو ان کو خبر دیتے تھے. ایک خطبے میں فرماتے ہیں، اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا، اخبرنی عین لی، میری ایک آنکھ نے مجھے خبر دی ہے. کیا مطلب میری ایک آنکھ نے مجھے خبر دی ہے؟ یعنی میرے بندے نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں علاقے میں یہ ہوا ہے. تو امیر المومنین کے افراد درمیان میں ہوتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. اور ایک حاکم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو حقائق کی خبر ملے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حساب سے پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہ جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو امیر المومنین کو پتا تھا کہ طلحہ اور زبیر مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو ایک موقع کے اوپر زبیر کو بلایا، کہا مجھے خبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہی ہے، تم نے کیا پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے، کل میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے ایک علاقے کا انتخاب کیا. آپ یہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی چلو کم سے کم ایک گورنرشپ تو ملی مجھے بھی. ایک معاشرے کا دباؤ بھی تھا، پریشر بھی تھا. یقین فرمائیے بہت سارے بڑے لوگ اپنی وجہ سے غلطی نہیں کرتے، لوگوں کے دباؤ میں آ کے غلطی کر دیتے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آخری وقت میں لوگ اپنی وجہ سے نافرمانی نہیں کریں گے، بعض اوقات اپنے ماں باپ کی وجہ سے نافرمانی کر دیں گے، بیوی بچوں کی وجہ سے نافرمانی کر دیں گے. اور میرے خیال میں الٹا بھی ہوتا ہوگا کہ اپنے شوہر کی وجہ سے بیوی بچے نافرمانی کر دیں. تو ان کے اوپر دباؤ بھی تھا کہ بھئی تم تو علی کے اتنے نزدیک ہو، تمہیں کوئی علاقہ کیوں نہیں ملا. تو امام کے پاس اس طرح سے پہنچے، امام فرمایا کل آؤ میرے پاس، میں نے تمہارے لیے علاقے کا انتخاب کیا. اگلے دن گئے، امیر المومنین نے ایک پیپر ان کے ہاتھ میں تھمایا، ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ فلاں علاقے کی گورنرشپ تم کو دیتا ہوں. انہوں نے جناب بڑے خوش ہو کر کاغذ لیا. اب امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت دیکھیے گا. انہوں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور لیتے لیتے ایک جملہ کہا. جیسے ہی وہ جملہ کہا امیر المومنین نے کاغذ واپس لیا، کہا نہیں اب نہیں. اچھا وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے. بھائی اس دعا میں کیا خرابی ہے؟ آپ مجھے کچھ دیں اور میں آپ سے کہوں خدا آپ کو جزائے خیر دے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ امیر مومنین سے کچھ لے رہے تھے اور انہوں نے کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے، اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ہاں، امیر مومنین کی اصول پسند طبیعت نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے تم اہل نہیں ہو. کہا ہم نے تمہیں خلافت دینے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ تم خلافت گورنرشپ دینے کا ارادہ کیا کیونکہ تم گورنرشپ کے اہل نظر آتے تھے. یہ جو تم نے جملہ کہا کہ صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے، اس کا مطلب تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم نے تمہیں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ گورنرشپ دی. فوراً پیپر واپس لے لیا، کہا نہیں اب تم اہل نہیں ہو اس کے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے گا کہ اگر آپ کے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو میں اور آپ امیر مومنین سے کیا کہہ رہے ہوتے کہ مولا اگر ایک جملہ غلطی سے زبان سے نکل گیا تو چلو جملہ واپس لیتا ہوں، جملہ واپس لیتا ہوں. امیر مومنین فرمایا نہیں تم اہل نہیں ہو. کیوں اہل نہیں ہو؟ حکومت کا معاملہ رشتہ داریوں سے نہیں نپٹتا، حکومت کا معاملہ اہلیت سے ہوتا ہے. اگر تم گورنرشپ کے اہل ہو تو تمہیں گورنرشپ ملنی چاہیے. اہل نہیں ہو
رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملے گی. اور اگر تم یہ جملہ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گورنر بن کر رشتہ داری دکھاؤ گے. تم مجھ سے توقع کرو گے کہ میں رشتہ دار ہونے کے ناطے تمہاری بعض غلطیوں کو نظر انداز کروں، اور تمہارے سامنے جب کچھ لوگ آئیں گے کہ تم ان کے ساتھ رشتہ داریاں دکھاؤ گے اور ناانصافی کرو گے. اس جملے کے اوپر امیر المومنین نے اس گورنرشپ کا پیپر واپس لے لیا اور یہ باہر نکلے اور مولا امیر المومنین کے مخالف ہو گئے. عزیزان محترم، اس ایک واقعے سے ہم دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ایک، مولا امیر المومنین کی اصول پسند طبیعت. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ اصول پسند طبیعت آج تک اصول پسند لوگوں کے لیے مصیبت بنتی ہے. یہ مصیبت بنتی ہے. اس اصول پسند طبیعت کے مقابلے میں کیسا انسان ہوتا ہے جس کو ہم اردو زبان میں سیاستدان کہتے ہیں. اس اصول پسند طبیعت کے مقابلے میں جو انسان ہوتا ہے اس کو ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا سیاستدان ہے. سیاستدان کا مطلب کیا ہے؟ البتہ سیاستدان برا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اردو زبان میں بہت برا لفظ ہو گیا ہے. سیاستدان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ جب اس کی کوئی مصلحت آئی اس کام پہ تیار ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں دو پارٹیز ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، دو لیڈر ایک دوسرے کے خلاف خوب کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. پھر جب دونوں کی گوٹیاں کہیں پھنس جاتی ہیں تو وہ جملہ ایک لکھا ہوا آتا ہے اخباروں میں کہ فلاں و فلاں نے ملاقات کی اور گلے لگتے ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے. کوئی گلے شکوے دور نہیں ہوتے، دلوں میں بغض لے کر ایک دوسرے کے نزدیک چلے جاتے ہیں. کوئی گلے شکوے دور نہیں ہوتے، مکاری دکھا رہے ہوتے ہیں، منافقت دکھا رہے ہوتے ہیں. امیر مومنین کی ذات میں اصول پسندی. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، البتہ دونوں اینڈز کا، دونوں کونوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ میں اتنا ریجڈ ہو جاؤں، اتنا سخت ہو جاؤں کہ انسانوں کی کمزوریوں کو ریئلائز نہ کروں، انسانوں کی کمزوریوں کو قبول نہ کر پاؤں. جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے مجھے لوگوں کی کمزوریوں کو قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے فرشتے ملیں گے، میں خود فرشتہ نہیں ہوں. لیکن جہاں تک اصول کی بات آئے گی، اصول کے موقع کے اوپر کچھ ناراضگیوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے. یہ بہت سخت کام ہے. دنیا کے شاید سخت ترین کاموں میں سے ایک کام اس دو پہلوؤں کو لے کے ساتھ چلنا. ایک، آپ کو اپنی زندگی میں اصول پسند ہونا ہے، آپ نے بے اصول زندگی نہیں گزارنی. دوسرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نرم طبیعت ہی ختم ہو جائے، نرم خوئی ختم ہو جائے. اور اس کا بہترین نمونہ جو ہمارے پاس ملتا ہے وہ مولا امیر المومنین کی ذات مقدس میں ملتا ہے. ایک بار پھر ان کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کے مقابلے میں یعنی اگر ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگیوں میں کچھ اصول ہونے چاہیے. ان اصولوں کے تحت ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ان اصولوں کے اوپر اگر شخصی مفادات کا معاملہ ہو تو ہم قربانی بھی دے دیں گے. ہاں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے انسانوں کی کمزوریوں کو اور ان کے معاملات کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سادہ سے ایک معاملہ ہے اور میں اس کو پہلی دوسری مجلس میں بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجھے کہ ہم جب انسانوں سے ملیں تو ہمارے اندر باہر ایک ہونا چاہیے یا دو ہونے چاہیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی آپ جب کسی سے ملیں آپ کے اندر اور باہر کو ایک ہونا چاہیے. اچھا، جب اندر باہر کو ایک ہونا چاہیے تو پھر ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے. وہ کیا پیش آتی ہے؟ فرض کریں آپ نے میری ذات سے ایک گناہ دیکھا ہے، آپ نے میری ذات سے ایک گناہ دیکھا ہے. اب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، جیسے ہی آپ مجھے دیکھیں گے اور آپ کو اندر اور باہر ایک رکھنا ہے تو کیا آپ مجھ سے کہیں تم وہی آدمی ہو جس کا گناہ میں نے دیکھا ایک دفعہ؟ یا آپ یہ کریں گے کہ اس گناہ کو تو ذہن میں رکھیں گے اور اوپر سے مسکرا کر ملیں گے اور اندر سے کہہ رہیں گے آدمی بہت گناہ گار ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ مجھے اس مشکل کو حل کرنا ہے. اس مشکل کو کیسے حل کریں گے؟ اس مشکل کو حل کریں گے عفو درگزر کے ذریعے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ میں سوچوں گا اس آدمی کا ایک گناہ میں نے دیکھا ہے، میرے کتنے گناہ خدا نے دیکھے؟ ہزاروں لاکھوں دیکھے.
وہ جب خدا میرے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کیا جب بھی میں اس سے کہتا ہوں یا اللہ، وہ مجھ سے کہتا ہے اے گناہ گار؟ نہیں۔ اصل قرآن کریم کی لطیف ترین تعبیرات، نازک ترین تعبیرات اور کلمات اس وقت آتے ہیں جب خدا اپنے گناہ گاروں کو خطاب کرتا ہے۔ کمال کی تعبیرات اس وقت آتی ہیں جب خدا اپنے گناہ گار بندوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع کے اوپر خدا اتنا لطیف ہوتا ہے، اتنا لطیف ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے خدا کے اندر سوائے لطافت کے کوئی گناہ کی سزا عذاب ہے ہی نہیں اصلا۔ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ جب ایسے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہنے کو تیار ہو خدایا میں نے غلط کیا۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اس موضوع کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ایک اصول پسند زندگی اور ایک عفو درگزر پہ مشتمل زندگی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ کی زندگی میں ان دونوں کا بیلنس نہیں ہوا، مثلا اگر کسی انسان کی زندگی میں اصول نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیجیے اس انسان کی زندگی قطعاً اچھائی سے دور رہے گی، اس میں کوئی خیر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ ظالم کے مقابلے میں بول ہی نہیں پائے گا، یہ ہر ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرے گا۔ مولا کی ذات ایسی نہیں تھی۔ اور یہ چیپٹر میں دوسری دفعہ آپ کے سامنے لایا ہوں، مثلا میرے جیسے انسان کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے، اور آپ سب اور میں اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں امیر المومنین کی ذات کو دیکھتے ہوئے، اگر ان کے سامنے کوئی ظالم شخص آیا، امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتا کہ خاموشی اختیار کریں۔ وہ خود اپنے دو فرزند کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن۔ اور پہلا جو جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے، مثلا فرمایا کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن جاؤ، کوئی نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا کوئی ایک آدمی کہتا ہے نا کہ نہ ہمیں اس سے لینا نہ اس سے لینا، نہیں، ایسی کوئی داستان نہیں ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں بیٹا اگر ظالم ہے تو مت کہنا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، تعلق ہے، دشمنی کا تعلق ہے، میں اس سے دشمنی کروں گا۔ اور اگر مظلوم ہو تو مت کہنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، تمہارا تعلق ہے، مظلوم کی تم دوست بنو گے۔ میں اس پہ بڑی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکا ہوں اور سن چکا ہوں، میں کیا عرض کروں، وقت انتہائی محدود ہے آپ۔ بس پہلی بات، اگر انسان کو ایسا انسان ہوا جس کے اندر اصول نہیں ہوا، یہ انسان کبھی بھی امیر المومنین کے نزدیک نہیں آ پائے گا۔ اصول پسند انسان غلط کے اوپر رد عمل بھی دکھائے گا، ظالم کے مقابلے میں اسٹینڈ بھی کرے گا، مقاومت بھی کرے گا، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے اوپر قربانیاں بھی لے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اگر عفو درگزر نہیں ہوا، عفو درگزر نہیں ہوا، اس آدمی کی زندگی کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انتہائی گراں قدر عالم کے پاس میں حاضر تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک نسخہ بتاؤں تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ میں نے کہا جی فرمائی، میں خود چاہوں گا میری زندگی اچھی گزرے۔ تو انہوں نے یہ روایت سنائی، فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی، ثلثہ التدبیر، 1/3 کیا ہے، 1/3 پلاننگ کرو، پلاننگ کرو۔ زندگی بے اصولی کے ساتھ نہیں گزرنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرف جانا ہے کس طرف سے بچنا ہے، میرا ہدف کیا ہے، 1 سال میں کیا کروں گا، 6 مہینے میں کیا کروں گا، پلاننگ کرو۔ ثلثہ التدبیر، اچھی زندگی کا 1/3، 1/3، 33% جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، پلاننگ ہے۔ 2/3 کیا ہے، ثلثہ التغافل، 2/3، 2/3 کیا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی آ گئی، میں نے سکھا، اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی آئی کہ تم پلاننگ بھی کرو اور نظر انداز کرنا بھی سیکھو، تمہاری زندگی آسان ہے۔ اور دیکھیے ابھی آج شاید اتنا مناسب وقت نہ ہو اس کو کہنے کا، لیکن چونکہ گفتگو یہاں تک آ گئی ہے، یہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں مشکلات آتی ہیں، ان میں سے بہت ساری مشکلات اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی چیز طے نہیں ہوئی، حادثے میں سب کچھ چل رہا ہے، حادثے میں چلتے چلتے آخر میں حادثہ ہی ہو جاتا ہے۔ یا تو پلاننگ نہیں ہوتی، یا اتنی پلاننگ ہوتی ہے جس میں کوئی کسی سے نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان میں پلاننگ نہیں ہے، اور مغربی دنیا کے اندر عفو درگزر نہیں ہے، دونوں کے ساتھ مشکل ہے۔ اور زندگی کا تقاضا کیا ہے، زندگی کا تقاضا
1/3 کیا ہے؟ پلاننگ کرو. 2/3 کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کھڑے ہیں، میں حاضر ہوا، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں ان سے مل رہا ہوں، مجھے سلام کرنا ہے. فرض کریں میں 4 لوگوں کے سامنے دیکھتے ہوئے گزر گیا. اچھا اگر ایسا ہوا، فرض کریں میں اپنی طرف رکھ لیتا ہوں، میرے ساتھ ہوا، اب میں نے اپنے ذہن میں سوچنا شروع کیا یہ جو اس نے سلام نہیں کیا نا، یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوگا، یہ میرے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا، یہ مجھے انسلٹ کرنے کے لیے اس نے سلام نہیں کیا. ارے بھائی سادہ سا ایک قانون ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں نظر انداز کرو، تغافل دکھاؤ. یہاں پر جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے گزر جاؤ، چھوڑ دو اس کو. کیوں اتنے حساس بنو گے؟ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ جو میں ابھی تک جو اپنی بات سے سمجھ پا رہا ہوں، اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ پا رہا ہوں، یہ جو زندگیاں اچھی نہیں گزر رہی ہیں آج کے زمانے میں، اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے نظر انداز کرنا چھوڑ دیا ہم نے. البتہ میں پھر عرض کروں گا، نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے اصول زندگی گزاروں گا. نہیں، میں با اصول زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میرے اندر اصول ہونا چاہیے، حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کے لیے عفو درگزر کرتے ہیں. مولا امیر المومنین کی ذات میں یہ جو 2 پہلو ہیں نا، یہ کمال کے پہلو. اور اس کو شہید مطہری نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کتاب میں بیان کیا تھا، جاذبہ اور دافعہ کے نام سے، کہ ایک امیر المومنین کی شخصیت میں اٹریکشن ہے، جاذبہ ہے، وہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف. کتنے 100 سال گزر گئے اور دنیا سے لوگ فلٹر ہو کر امیر المومنین سے لگ رہے ہیں، متصل ہو رہے ہیں. ایک امیر المومنین کی شخصیت میں جاذبہ ہے جو لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، اور ایک امیر المومنین کی شخصیت میں دافعہ بھی ہے، لوگوں کو دھکیل دیتا ہے. کس کو دھکیل دیتا ہے؟ زبیر جیسوں کو دھکیل دیتا ہے. ایک جذب ہے جو سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو، میثم تمار کو، سب کو، عمار یاسر کو جذب کر لیتا، کھینچ لیتا اپنی طرف. یہ لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں امیر المومنین کے نام پر. اور ایک دافع ہے جو بے اصول لوگوں کو دور بھگا دیتا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید ہم لوگ ابھی امتحان میں نہ پڑھیں، شاید ابھی ہم امتحان میں نہ پڑھیں. اور جو لوگ ان کے فرزند کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ان کے فرزند کے اندر بھی ایک جاذبہ ہوگا، ایک دافعہ ہوگا. ان کی شخصیت میں بھی ایک جاذبہ ہوگا اور ایک دافعہ ہوگا. تو اس جاذبے کے لیے تیار رہیں اور اس دافعے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، کہ ایسا نہ ہو ہم لوگوں کی شخصیت ایسی ہو کہ اس کے اندر امام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہے. نعوذ باللہ تعالی. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. البتہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اگر خدا متعال نے ہمارے دلوں کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ہم ان کی محبت میں آنسو بہانے کو تیار ہیں، ان کی یاد میں دل کا غم اٹھانے کو تیار ہیں، امید قوی اس بات کی ہے کہ ہم ان کی شخصیتوں کے سامنے سر جھکا لیں گے انشاءاللہ. اور پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ایسا رکھا ہے. ابھی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کہیں پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا تجربہ کر چکا ہوں. مجھے دیکھتا ہوں کہ ہم کہیں کسی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، لوگ کسی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اچانک کہیں پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی نہ ہم نے کوئی مصائب کا جملہ کہا، نہ ہم نے غم کی کوئی بات کہی، لیکن ان بی بی کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کچھ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے. اور عزیزو، جن امام کے نام پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس امام نے کیا کیا غم نہیں اٹھائے. ہم نہیں پہچان سکتے اپنے مولا کی ذات کو. ہم لوگ اتنے ناقص ہیں کہ ہم قطعاً امیر المومنین کی ذات کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. لیکن جو مصیبتیں مولا امیر المومنین نے اٹھائی ہیں، ان مصیبتوں کی شباہت کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ذات نے کیا کچھ جھیلا. اگر کوئی ہم سے پوچھے، ہم سے کہے مولا امیر المومنین جو مصیبتیں اٹھائیں وہ کون سی ہیں، تو میں قسم کھا کے کہوں گا کہ جنگ بدر میں جانا امیر المومنین کے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی. جنگ خندق کے اندر پہلوانوں سے لڑنا، یہ امیر المومنین کے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی. جنگوں میں جاتے تھے، شمشیر چلاتے تھے، پہلوانوں سے لڑتے تھے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ان کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے مصیبت نہیں تھی.
راتوں کو نکلتے تھے، یتیموں کا ساتھ دیتے تھے، بیواؤں کا ساتھ دیتے تھے. سخت بات تھی لیکن ان کے لیے مصیبت نہیں تھی. اور مولا کتنے رعوف تھے، کتنے رعوف تھے. اللہ اکبر. ایک دوپہر کے موقع کے اوپر انتہائی سخت سرد گرمی میں مدینے کا ایک بندہ، وہ روایت کہتا ہے مدینے میں اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے مولا انتہائی سخت گرمی میں گلیوں کے اندر چل رہے ہیں. میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، انہوں نے آواز دی، مجھے بلا لیا. کہنے لگا میں نے اپنے مولا سے کہا مولا میں نے سوچا آپ اکیلے چل رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی دشمن کہیں آپ کے اوپر قصد نہ کر دے، آپ گلیوں میں چل کیوں رہے ہیں اس موقع کے اوپر اتنی سخت گرمی کے اندر؟ فرمایا شاید کوئی مصیبت کا مارا ہو تو گلیوں سے کوئی نہیں ملے گا، میں انہی گلیوں میں چلوں تاکہ اگر کوئی مصیبت کا مارا ہو کہیں ایسا نہ ہو اس کی کوئی مدد کو نہ پہنچے، مجھے پائے گا، اپنے درمیان دیکھے گا، مجھے مدد کے لیے پکار لے گا. کبھی کوئی انسان امیر المومنین کے سامنے آیا، اس کو اپنی کوئی مشکل کہنی تھی، حیا کے مارے شرم کے مارے کہہ نہیں پا رہا تھا. امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ آدمی شرم و حیا کے مارے کہہ نہیں پا رہا تو لوگوں سے کہا تم لوگ دور چلے جاؤ، تم لوگ محفل سے دور چلے جاؤ. جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، یہ مولا نے ہمیں سکھانے کے لیے کیا، علم لدنی کے مالک تھے. وہ کہا مجھے پتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، میں نے ان سب کو دور بھیج دیا ہے، اپنی ضرورت مجھے بیان کرو. وہ آدمی شرم و حیا کے مارے ابھی بھی نہیں کہتا تو مولا امیر المومنین زمین کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم سے نہیں کہا جا رہا نا زمین کے اوپر لکھ دو، اپنی مشکل لکھ دو، میں پوری کروں گا. یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے، یہ مولا کی رعوف طبیعت. لیکن عزیزان محترم میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان میں سے کوئی مولا کے لیے مصیبت نہیں تھی، یہ مولا کے لیے مصیبت نہیں تھی. وہ سوکھی روٹی کو زانوں سے توڑ کر کھانے والے تھے، یہ مصیبت نہیں تھی. بی بی ام کلثوم کے گھر پر تھے، بی بی ام کلثوم نے دسترخوان کے اوپر نمک، روٹی اور دودھ رکھا تو ام کلثوم سے کہا کہ بیٹا کیا تم نے کبھی دیکھا تمہارے باپ نے اتنا کھانا ایک ساتھ کھایا ہو؟ کبھی تم نے دیکھا؟ ایک کھانے کو اٹھاؤ یہاں سے. وہ اس قسم کے تھے لیکن کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے. ان کے لیے مصیبت کون سی تھی؟ عزیز و شب شہادت امیر المومنین ہے. نہیں معلوم امیر المومنین کے گھرانے پہ اس وقت کیا گزر رہے. کاش ہم لوگ اپنے چشم تصور میں سوچ سکتے ہوتے. نہیں معلوم بی بی زینب ام کلثوم کتنا گریا کر رہے ہوں. کون سی چیز مصیبت تھی مولا امیر المومنین کے لیے. ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. امیر المومنین کو بلایا، کہا ابو الحسن آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. مولا تشریف لے آئے. کہا کیا گفتگو ہے؟ کہا مولا ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں انسان کی زندگی میں سختی کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی کسی کے سے پیسہ مانگنا پڑ جائے یہ بڑی مصیبت کی بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یہ بہت مصیبت کی بات ہے. دوسرے نے سنا اور کہا کہ نہیں یہ مصیبت کم ہے، اگر تم کسی دشمن سے لڑنے جاؤ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جب انہوں نے اپنی اپنی مشکلات بتا دی تو مولا امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے کس چیز کو مشکل کہتے ہیں. عزیزو عجیب ہے یہ معاملہ. آج 1400 سال کے بعد آپ ہزاروں کلومیٹر دور مولا امیر المومنین کی یاد میں ان کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قابل تصور نہیں تھا یہ 1400 سال پہلے کا. سوچیں مولا امیر المومنین کا نام اتنا چھپایا جا رہا تھا، قابل تصور نہیں تھا. معجزہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، معجزہ ہے امیر المومنین کا. مولا امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو، کوئی نااہل نہ سن رہا ہو، اور اس کے بعد لوگوں کو ایک عجیب جواب دیا. کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو، یہ مصیبت ہے. فرمایا جنگ مصیبت نہیں ہے، غربت مصیبت نہیں ہے،
میدانوں کے اندر شمشیر چلانا مصیبت نہیں ہے، گلیوں کوچوں کے اندر پھرنا مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ کوئی تمہارے گھر کے اندر گھسا ہے، کوئی تمہاری زوجہ کو تماشا مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اور اب میں اپنے جملے سے عرض کروں گا، کوئی تمہاری زوجہ کو مارے جو بنت رسول اللہ ہو، جو حسن حسین کی ماں ہو، اور جب کوئی تمہاری زوجہ کو مارے، کوئی فاطمہ زہرا کو مارے، تو زینب ام کلثوم بیچاری دیکھ رہی ہو کہ ہم پہ کون سا وقت آیا ہے کہ ہمارا نانا دین کا مالک ہے اور ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہمارا باپ کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ امیر المومنین کی مصیبت تھی۔ اللہ اکبر، مولا امیر المومنین نے وہ جملہ نہیں کہا جس کے اوپر فاطمہ زہرا نے فریاد کی تھی۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ جب علی کے گلے میں رسی بندھی تھی اور مدینے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے تھے۔ نہیں کہا مصیبت وہ ہے کہ تمہارے گلے میں رسی بندھی ہو اور تمہیں گلیوں کے اندر گھسیٹا جائے۔ اپنی مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا، فاطمہ زہرا کی مصیبت کا تذکرہ کیا۔ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو تماشا مارے اور تم کچھ نہ کر سکو، اور یہ علی کی مصیبت ہے۔ عزیزو، علی کی تنہائی کتنی تھی؟ ارے رات کو صحراؤں کے اندر جا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، کبھی بی بی سیدہ کی قبر پر چلے جایا کرتے تھے، جا کے نوحہ پڑھا کرتے تھے کہ بنت رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، چونکہ مصائب کی شب ہے، دو جملے مصائب کی اور اضافہ کروں آپ کی خدمت میں۔ مولا امیر المومنین کو جب ضربت لگی نا، امام حسن مجتبیٰ نے امام کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا۔ امام امیر المومنین کا سر امام مجتبیٰ نے اپنے زانوں کے اوپر رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے گویا امیر المومنین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو عجیب منظر تھا، امام حسن کی آنکھ سے آنسو نکلا، امیر المومنین کے چہرے کے اوپر گرا۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، امام حسن کو دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، تو امام حسن نے کہا بیٹا حسن رو نہیں، تم مت رو، تم میرے حالت پہ مت رونا، میرے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جو میں بتاؤں گا نہیں تمہیں کہ میرے ساتھ تو سب کچھ اچھا ہے، تم مت رو میرا بیٹا۔ ایک موقع کے اوپر تو امام حسن کو چپ کروایا، پھر ایک اور موقع آیا جب امام حسین روتے ہوئے امیر المومنین کے سامنے آئے۔ امام حسین کو روتے دیکھا نا تو ان سے بھی یہی کہا میرا بیٹا حسین تم مت رو، گویا کہہ رہے حسین جب تم روتے ہو نا تو فاطمہ رونے لگتی ہے، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، بیٹا حسین تم مت رو۔ تو امام حسن کو بھی کہا کہ تم مت رو، امام حسین کو بھی کہا تم مت رو، لیکن جب اپنے گھر کے اندر گئے تو بی بی زینب نے رونا شروع کر دیا، ام کلثوم نے رونا شروع کر دیا۔ جب حسن حسین کو دیکھا تھا تو امیر المومنین نے اپنا دل مضبوط کیا اور کہا حسن مت رو، حسین مت رو، لیکن جب فاطمہ کی بیٹیوں کو روتا دیکھا علی کا دل بھی بھر آیا، خود بھی ہائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ نے زینب ام کلثوم کو روتا دیکھا تو آپ کا دل بھی بھر گیا۔ ارے نہیں ہوئے اب عاشور کے دن جب یہی زینب کلے زینب یہاں پہ کھڑی اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی۔ اللہ اکبر، صاحب غریبہ کا دن گزرا، علی بی بی زینب کے سامنے آئے، بی بی زینب نے ایک ہی جملہ کہا ارے بابا بڑی دیر کر دی آتے آتے میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین چاہتے ہیں، اپنے مولا کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن اس اعتبار سے کہ اپنی اس عبث کوشش میں مشغول ہیں کہ شاید ان کی ذات کے اندر کوئی منفی پہلو نکالے، لیکن بحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے ہمیں وہ عظیم الشان ہستی نصیب فرمائی ہے کہ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ مولا امیر المومنین کی ذات سے سیکھے تو ان کی ذات میں سکھانے کے اور ابواب موجود ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اگر پوری انسانیت کوشش کرے کہ ان کی ذات کے خلاف کوئی چیز نکال کے لے آئے تو یہ پوری انسانیت عاجز ہو جائے گی۔ عظیم الشان ہستی
مولا امیر المومنین کی، میں اس اعتبار سے امیر المومنین کی ذات کے ایک پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور حتی الامکان کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم صرف نظریاتی گفتگو نہ کریں، کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، جس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہو۔ تو اس اعتبار سے مولا امیر المومنین کی زندگی سے ایک پہلو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر ان کی ذات گرامی کے حضور علیہ احترام کے لیے درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جب ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کچھ اس کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس انسان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی زندگی میں دوست بھی موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو ان کی ایک ایک بات کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، اور 1400 سال میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بدقسمتی سے مولا امیر المومنین کے دشمن بھی ایسے دشمن موجود ہیں جو ان کے نام سے بغض کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو شخصیت کے اندر ایک عنصر ہے کہ کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح کی زندگی بنانا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک وہ فارمولا موجود ہے جو بہت زیادہ رائج ہے انسانوں کے اندر، اور ایک اعتبار سے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر ایک کو اپنے آپ سے خوش کرنے کی کوشش کروں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس طریقے کی اچھائیوں کو یقیناً سنا ہوگا، لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ میزان محترم، آج ایک رائے کے مطابق 20 ماہ رمضان ہے، اور اس اعتبار سے 21 رمضان کی شب ہے۔ چاہے 19 رمضان ہو یا 20 رمضان ہو، دونوں صورتوں میں مولا امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عظیم الشان ہستی کی شہادت کی شبوں میں سے ایک شب قرار پاتی ہے۔ وہ مولا امیر المومنین جن کی ذاتی گرامی سے اس مکتب کا تعارف ہے، ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے اندر شیعہ علی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ امیر المومنین کی ذات کے جس نے پہلے دن سے دین اسلام کی نصرت فرمائی، اسلام کا کوئی محاذ ایسا نہیں تھا جس کے اندر مولا امیر المومنین کی قربانیاں اور ان کی جانثاری شامل نہ ہوئی ہو۔ دنیا بھر کو علم کے ایسے ابواب سے آشنا کروایا جن تک بغیر مولا امیر المومنین کے کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ مولا امیر المومنین کی ذات کے سامنے ادائے احترام کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دنیا میں ہمیں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا امیر المومنین کی ذات گرامی کے حوالے سے اتنے موضوعات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سینکڑوں سال لوگ صرف ایک کام کریں تو مولا امیر المومنین کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو اس ذات کے پہلو اتنے زیادہ ہیں، ان کے علم کے ابواب اتنے زیادہ ہیں کہ بلا شک و شبہ انسانیت عاجز ہے کہ ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکے یا ان کی شخصیت کے بارے میں کما حقہ علم حاصل کر سکے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے بات بہت واضح ہے کہ 1400 سال سے ان کے دوست بھی اور بدقسمتی سے ان کے دشمن بھی ان کی ذات کو تحقیقات کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دوست اس اعتبار سے کہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مولا کو پہچاننا،
اچھا یہ جملہ سننے کے لیے اچھا ہے، کہنے کے لیے بھی اچھا ہے کہ بھئی وہ ایسا آدمی ہے کوئی اس سے ناراض نہیں ہے، کوئی اس سے ناخوش نہیں ہے، وہ سب کو خوش کر لیتا ہے. یہ جملہ کہنے کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں، ایسا ہونے کے لیے کہ سب اس سے خوش ہوں، انسان کو ہر قسم کے اصول سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر کوئی انسان ایسا انسان ہو جس کی زندگی کے اندر کوئی اصول نہ ہو، کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی اس کی زندگی کے اندر اسٹینڈرڈ نہ ہو، تو وہ انسان ایسا انسان بن سکتا ہے کہ ہر انسان اس سے خوش ہو جائے. بھئی جب ہم کہتے ہیں ہر انسان خوش ہو تو اس میں اچھے بھی شامل ہیں، برے بھی شامل ہیں. ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے اچھے انسان خوش ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک انسان اچھا انسان ہو، اس سے برے انسان بھی خوش ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان ایسا انسان ہے کہ جو اچھا ہے، اپنی زندگی کے اندر اچھائی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ایسا انسان اگر ہوا تو کیا دنیا کے ظالم بھی اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں، دنیا کے ظالم خوش نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو ایک اور چیپٹر کھلے گا. ٹھیک ہے، میں ظلم نہیں کرتا، میں ناانصافی نہیں کرتا، اگر کسی پہ ظلم ہو اس کا ساتھ دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے میں ایسا انسان ہوں جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور اگر کسی پہ ظلم ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، میں اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، ہاں اس سے سب خوش ہوں گے، اس سے سب خوش ہوں گے، کیونکہ یہ خود کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، لوگ اس سے خوش رہیں گے. اور یہ کسی مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے گا، تو ظالم بھی اس سے خوش رہیں گے، ظالم بھی خوش رہیں گے کہ بھئی یہ آواز ہی نہیں اٹھاتا، کسی کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، حتیٰ ظالم کے خلاف نہیں بولتا. اگر ایسا انسان ہو تو پھر امکان یہ ہے کہ سب اس سے خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کی اور میری زندگی کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی اصول ہوا، تھوڑا سا بھی کوئی قاعدہ ہوا، کوئی ضابطہ ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کو کسی اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے، پھر ایک مشکل پیش آئے گی. جیسے ہی میں اس اسٹینڈرڈ کی خاطر میدان میں اتروں گا تو اس معیار کے توڑنے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، قطعاً ایسا ہوگا، وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میں ایک ایسا انسان بنوں جس سے سب خوش ہوں، تو پھر مجھے ایک کام کرنا چاہیے، زندگی میں کوئی معیار نہ بناؤں. امیر المومنین کی ذات ایسی ذات نہیں ہے. امیر المومنین کی ذات میں جو ایک بات ہمیں 1400 سال کے فاصلے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بات بات کا کوئی سخت معیار بنا ہوا ہے، کوئی بہت سخت معیار بنا ہوا ہے. میں ایک دنیاوی سادہ سی مثال سے شروع کروں گا اور اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ اور میں جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، تو آپ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جرمنی کے اندر ایک چیز جو بہت طے شدہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ان کے سٹینڈرڈز اگر معیار پہ کمپرومائز نہیں کرتے، بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں پر جو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کاش ہم ان لوگوں کو بتا سکتے کہ ہمارے مولا کی ذات کس قسم کی ذات ہے. کاش ہم بتا سکتے. کیوں؟ آج کی دنیا میں جس انسان کے اسٹینڈرڈز ہوں اور وہ اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر مقابلہ کرے، کھڑا ہو جائے اپنے اسٹینڈرڈز کے اوپر، دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. دنیا اصول پسند انسان کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. جس انسان کی زندگی میں کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، اصول ہے، چاہے بعض معیارات کو قبول نہ کریں، کہیں کہ بھئی آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اسٹینڈرڈ ہونے کو، معیار ہونے کو دنیا پسند کرتی ہے، اور اس بات کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کم سے کم اس آدمی کی زندگی میں کوئی معیار تو ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کیس ہوا امریکہ کے اندر، اور ایک میئر تھا، وہ کوئی زمین بیچ رہا تھا،
اس نے جب بیچنے میں بولی منگوائی تو مسلمانوں نے اس جگہ کی بولی لگا دی. کوئی چرچ تھا کسی میونسپلٹی کے ٹائپ کا, مسلمانوں نے اس کی بولی لگا دی, مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا. جب مسلمانوں کو چرچ بکنے لگا تو علاقے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم تو نہیں بکنے دیں گے. اور بڑا جناب انہوں نے چیخم چلائی کی. وہ مسلمان جو تھے وہ بھی سوچنے لگے کہ بھئی ہم اس کو خرید بھی لیں گے تو یہ زندگی ہماری چین سے نہیں گزارنے دیں گے. تو وہ میئر کے پاس آئے اور میئر سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں, آپ نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے, میں نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر قانونی حرکت ہے, یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کے لیے کھڑا رہوں گا, آپ بھی کھڑے رہیے. انہوں نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا, ان لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا تو مسلمانوں نے اپنی بٹ واپس لے لی. کہا بھائی ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے. جب وہ پیچھے ہٹ گئے اس میئر نے استعفیٰ دے دیا. کہا نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور میں اپنے ہم مذہب لوگوں کے خلاف استعفیٰ دوں گا, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو اس آدمی کو امریکہ کی کچھ کونسلز نے ایوارڈز دی کہ بھئی اس آدمی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حق کی خاطر اتنی قربانی دینے کو تیار ہے. آج کی دنیا ایسی دنیا ہے. یہ جو مصنوعی لیڈر بنائے جاتے ہیں ان مصنوعی لیڈروں کو بھی اس طرح کا اصول پسند بنا کے دکھایا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے اصول پسند نہیں ہے, کھوکھلے ہیں, لیکن میڈیا اور دوسرے پروپیگنڈا کے ذریعے سے انہیں اصول پسند دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لیڈر بن سکیں, تاکہ وہ ہیرو بن سکیں. تو میں کہتا ہوں جس دنیا کے اندر جعلی لوگوں کو میڈیا کی پروپیگنڈا کی طاقت کے ذریعے سے اصول پسند دکھا کر ہیرو بنا دیتے ہیں, کاش ہم بتا سکتے ہمارے مولا کی ذات کون سی ذات تھی, کاش ہم بتا سکتے. اچھا یہ جو مولا کی ذات اصول پسند ذات تھی, یہ اصول پسند ذات کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے, یہ کچھ لوگوں کو ناراض کرتی ہے. تھوڑا سا میں جائزہ لوں کہ بھئی کس طرح کی اصول پسند ذات تھی, تو ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا کی ذات پہ لوگوں نے اعتراضات بھی بہت کیے ہیں. اب ہم ان تمام اعتراضات کے جواب بھی نہیں دے سکتے, وقت کی بھی محدودیت ہے, اس سے ہمیں شاید سیکھنے کو بھی کم ملے. تو صرف اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کی دور خلافت کے اندر جنگیں بہت ہوئیں, 3 بڑی جنگیں ہو گئی جس سے مسلمان ایک دوسرے کے اندر تقسیم کا شکار ہو گئے. اس سوال کے جواب میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سنا دیں کہ امام کی ذات اصول کی خاطر جنگ کر رہی تھی, اصول کی خاطر جنگ لڑ رہی تھی. مثلا یہ جو پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل, جس کے اندر ایک طرف سے حضرت عائشہ, طلحہ اور زبیر اور دوسری طرف سے مولا امیر المومنین کی حکومت. نہیں معلوم کتنے دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ مخالفوں نے کی ناانصافی کے اوپر مبنی تھی. لیکن بہرحال جنگ کے ایک فریق جو امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوئے ان میں زبیر تھے. یہ زبیر کا کھڑا ہونا تاریخی اعتبار سے انتہائی نادر واقعہ ہے. کیوں؟ یہ زبیر وہ زبیر ہیں جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کے ساتھ دوستی نبھائی تھی. اور عزیزو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے. زبیر خاندانی